اگر فطرت سلیم اور طبع مستقیم ہو تو انسان کی ہدایت اور بصیرت کے لیے ایک مرتبہ فکر و ذہن کو حقائق کی جانب متوجہ کر دینا کافی ہے، پھر اس کی انسانیت خود بخود راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی اور منزل مقصود کا پتہ لگا لیتی ہے۔ لیکن اگر خارجی اسباب کے بنا پر فطرت میں کجی اور طبیعت میں زیغ پیدا ہو چکا ہو تو اس کو ہموار کرنے کے لیے اگرچہ بار بار خدا کی پکار اس کو بیدار کرتی ہے، مگر ہر مرتبہ کے بعد اس کی صلاحیتیں اور استعدادی قوتیں خفتہ ہو جاتی بلکہ اور زیادہ غفلت میں سرشار ہو کر رہ جاتی ہیں، حتیٰ کہ قوت و استعداد باطل ہو جاتی ہے، اور جب اس درجے پر پہنچ جاتی ہے جس کا ذکر قرآن عزیز نے اس طرح کیا ہے، تو پھر اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی پھٹکار کا نشانہ بن جاتی اور اس اعلان کا مستحق ٹھہرتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور خدا کے فرامین کے مقابلے میں مسلسل بغاوت نے ان کی کجروی کو اس دوسرے راہ پر ڈال دیا تھا، اور حضرت اسکیل علیہ السلام کے دور میں بھی وہ اس راہ بد کی تکمیل میں مصروف تھے، مگر ان میں ایک چھوٹی سی جماعت پیغمبر کی رشد و ہدایت کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتی رہی، اور لغزشوں اور خطا کاریوں کے باوجود اس نے راہ مستقیم کو گرتے پھرتے حاصل کر ہی لیا۔ جہاد اگرچہ قوم کے بعض افراد کے لیے پیغام موت بن کر ان کی دنیاوی لذائذ سے محروم کر دیتا ہے، لیکن وہ امت اور قوم کے لیے اکثر حیات ہیں، اور نظام قومی و ملی کے لیے بقائے دوام کا کفیل، اور ساتھ ہی آغوش موت میں جانے والے افراد کے لیے فانی اور ناپائیدار حیات کے عوض حیات سرمدی عطا کرنے والا ہے۔ یہی موت کا وہ فلسفہ ہے جس نے مسلمانوں کی زندگی کو دوسری قوموں سے اس طرح ممتاز کر دیا تھا کہ خدا کا کلمہ بلند کرنے والا انسان حیات دنیاوی سے اگر شاد کام رہا تو غازی اور مجاہد ہے، اور اگر موت کا شربت حلق سے اتار لیا تو شہید ہے۔ اسی لیے ارشاد ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ حقیقی حیات تو انہی کو حاصل ہے، لیکن تم اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو، اور اسی لیے اس زندگی سے جان چھڑانے والے کے لیے یہ وعید ہے۔ اور جو کوئی اس روز ان کو اپنی بیعت دے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کی جانب واپس آنے والا ہو یا اپنی جماعت میں پناہ تلاش کرنے والا ہو، وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اسلام شجاعت کو خلق حسن قرار دیتا اور بزدلی کو اخلاق ردی میں شمار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں مختلف اعمال بد کو شمار کراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی لغزش اور خطا کی راہ سے ان اعمال کا صدور ممکن ہے، لیکن اسلام کے ساتھ جبن بزدلی کسی حال میں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مگر یاد رہے، کسی پر بیجا قوت آزمائی کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ عمر حق پر قائم ہو جانا اور باطل سے بے خوف بن جانا شجاعت ہے۔